اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دیکھیے 3 دن صرف مقدماتی ہوتی ہے، 3 دن نحو مقدماتی شروع ہی سے، ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا، نحو مقدماتی کے 5 درس تک امتحان ہوا تھا، 5 درس پڑھے تھے، ٹھیک ہے. پہلے درس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، علم نحو کی تعریف، موضوع اور فائدہ، اور عامل کسے کہتے ہیں اور معمول کسے کہتے ہیں. عامل کسے یاد ہے؟ چلیے میں دوہرا دیتا ہوں ایک دفعہ خلاصتاً، پورے 5 درس کا آپ کو خلاصہ پورا بتانا پڑے گا. نہیں 2-3 درس کا تو بتایا دوں، کیونکہ امر وغیرہ تو آپ کو معلوم ہے، مضارع مجزوم وغیرہ، مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم تو آپ کو معلوم ہے، میں نے بتایا تھا. مین مقصد کیا تھا، علم نحو کی تعریف تو میں نے آپ کو بتائی تھی، لکھوائی تھی. مین چیز جو ہے یہاں پہ عامل اور معمول بتایا دیتا ہوں. فائدہ تو آپ کو معلوم ہے، علم نحو کا موضوع کیا ہے، کلمہ اور کلام سے گفتگو کرتا ہے، کلمے سے کس اعتبار سے گفتگو کرتا ہے کہ کلمے کی آخری حرکت جب جملے میں ہوگا تو اس کی آخری حرکت کیا ہوگی، کیسی ہوگی. اور کلام سے گفتگو کس اعتبار سے کرتا ہے کہ کلام کلموں کا آپس میں کیا تعلق، کیا رشتہ داری، کیا تعلق ہے. مثلا ضربہ زید امر میں یہ پورا جملہ ہے، زید نے امر کو مارا، تو ضربہ کا امر اور زید سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ داری ہے، مثلا اس سے گفتگو کرتا ہے. فائدہ کیا تھا علم نحو کا، بولنے میں اور لکھنے میں، عربی زبان بولنے اور لکھنے میں خطا سے محفوظ. ہاں تو یہ ہم نے علم نحو کا موضوع اور فائدہ. تعریف بھی یہی ہو گئی، تو اس کا فائدہ وہ ہے موضوع، کس اعتبار سے کلمہ موضوع ہے کلام، وہ تعریف بھی ہے ایک طرح سے. علم نحو کلموں کا جب آپس میں ربط دیا جائے، ترکیب دی جائے، تو ان کلمات کا آپس میں کیا ربط ہے اور ان کی آخری حرکت کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں. مین مقصد آج ہے عامل اور معمول بتا دیں آپ کو، کیونکہ یہی سب سے اہم ہے. عامل معمول جب تک صحیح یاد نہیں ہوگا کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. دیکھیے کیا لکھا ہے، ضربہ، یہ زید ہے، مثلا زید ہے، کوئی حرکت نہیں ہے اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن جب یہ کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کو جب ہم نے یہاں رکھ دیا تو یہ زید کیا ہو گیا، زیدن ہو گیا. یہ مثلا یہاں پہ کیا ہے، خالد ہے، خالد کوئی حرکت، کوئی اعراب کچھ نہیں ہے، خالد ہے. لیکن اس خالد کو جب اس سے ملا دیا تو کیا ہو گیا، یہ خالدن. یہ زید سے زیدن کیسے ہو گیا، یہ خالد سے خالدن کیسے ہو گیا، اس ضربہ نے کر دیا. اس ضربہ نے فعل تھا، اس کو فاعل بنایا اور فاعل کو رفع دیا جاتا ہے. یہ مفعول ہے، زید نے خالد کو مارا تو مفعول کی حرکت یہ ہوتی ہے، اور اس نے کیا، کس نے کیا ہے ایسا، اس ضربہ نے کیا. کہنے کا مقصد یہ ہوا تو کیا ہوا، ان کے اوپر کس نے اثر ڈالا، اسے ضربہ نے اثر ڈالا، عمل کیا. یعنی تو عمل کرنے والا کیا کہیں گے اس کو، عمل کرنے والا. اس نے عمل کیا ہے، ان میں اس نے عمل کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو عمل کر رہا ہے اسے کیا کہیں گے. جیسے قرآن پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں، قاری. پڑھنے والا کون پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا وہ انسان، تو وہ قاری کہلائے گا. کیوں، اور قرآن کیا ہوگا، مقروء، پڑھا جا رہا ہے قرآن. ایسے ہی جیسے میں کہوں ضارب، میں مارنے والا ہوں، کسی کو مار رہا ہوں، ضارب، تو میں کون ہوں، ضارب. اور جو پٹ رہا ہے وہ ہے مضروب، کیونکہ وہ پٹ رہا ہے، میں پیٹ رہا ہوں، تو مجھے کہیں گے ضارب، اسے کہیں گے مضروب.
ایسے ہی ضربہ عمل کر رہا ہے ان میں، اسے کہیں گے عامل، اور ان میں عمل ہو رہا ہے انہیں کہیں گے معمول۔ سمجھ گئے عامل اور معمول؟ اب یہ تو ایسے ہے، یہ تو مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، پریکٹیکل میں سمجھایا ہے۔ تعریف کیا ہوگی عامل اور معمول کی جوہر؟ عربی زبان میں کچھ کلمات کو جب آپس میں، دو کلمات کو جب آپس میں ترکیب دی جاتی ہے، آپس میں ملایا جاتا ہے، تو ان میں ایک دوسرے پر اثر ڈالتا ہے۔ عربی میں جب دو کلمات کو ملایا جائے، کلام بنایا جائے، ترکیب دی جائے، تو ایک دوسرے میں اثر ڈالتا ہے، ایک دوسرے میں اثر ڈالتا ہے۔ جو اثر ڈالتا ہے اسے عامل عامل کہتے ہیں، جو اثر کو قبول کرتا ہے اسے۔ اب یہ عامل جو عمل کر رہا ہے، پیش بھی دے سکتا ہے، ضمہ جسے کہتے ہیں، یہ جی بھی دے سکتا ہے۔ عامل جو ہے کسرہ بھی دے سکتا ہے، جیسے سمعت، تو میں نے سنا، کیونکہ حرف جر جر دے گا نا، من زیدین، میں نے زید سے سنا۔ سمعت میں نے زید سے سنا، تو زید کو کس نے دیا؟ یہ اس نے من نے دیا، تو یہ اس نے دیا نا، اس نے کیا نا، یہ تو یہ کیا ہے؟ عامل، اور یہ کیا ہے؟ معمول۔ یہ عامل اور یہ معمول، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ عامل جو ہے نا، عمل کرنے والا، اس کا عمل ایک ہی نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اس کا عمل ایک نہیں ہے، رفع بھی دے سکتا ہے، نصب بھی دے سکتا ہے، جر بھی دے سکتا ہے۔ تینوں کی مثالیں سن لیجیے، جیسے میں کہوں نصارا، مدد کی، کس نے؟ سعید، سعید نے مدد کی، یہ کیا ہے؟ کس نے؟ سعید، سعید کو سعیدن کس نے کیا؟ یہ کیا ہوا؟ نصرہ نے کیا، یہ ٹھیک ہے۔ ایک منٹ آئیے، تو نصارہ کیا ہوا؟ عامل، سعیدن کیا ہوا؟ معمول۔ نصارہ نے سعید کو سعیدن کر دیا، کیوں کر دیا؟ سعید کو سعیدن ہی کیوں کیا؟ سعیدن ہی کیوں نہیں کیا اس نے؟ کیونکہ یہ فاعل ہوا اس کا، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس میں یہ حرکت آتی ہے۔ یس، اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ سعیدن، دیکھیں یہ سعیدن تھا یہاں پہ، یہی سعید یہاں پر کیوں ہوا ہے؟ سعید یہاں پہ سعیدن تھا، یہاں سعیدن کیسے ہو گیا؟ کیونکہ یہاں کا عامل جو ہے وہ رفع دے رہا تھا فاعل بنا کے، لیکن یہ والا عامل اسے مفعول بنا رہا ہے، اور مفعول ہوتا ہے منصوب، نصب آتا ہے، کیونکہ فاعل تو یہ ہے۔ تو میں نے مدد کی سعید کی، تو میں فاعل ہے، سعید مفعول ہے، تو یہ ہوا معمول، اور یہ ہوا عامل۔ تو دیکھیے ایک سعید یہاں پہ سعیدن تھا، یہاں سعیدن ہے، اور یہاں دیکھیے سمعت من سعیدین، سمعت من، دیکھیے وہی سعید جو یہاں سعیدن تھا، یہاں سعیدن ہو گیا تھا، یہاں سعیدین ہو گیا، کیوں ہوا یہ ایسا؟ کہ یہاں سعیدن، یہاں سعیدن، یہاں سعیدین۔ اس سے پتہ لگ رہا ہے جیسا عامل ہوگا، جو عمل کرے گا، معمول وہی تو اثر قبول کرے گا۔ بھائی میں میرے ماں باپ مجھے گندی تربیت دے، تو کیا میں ایک عالم بن جاؤں گا، بااخلاق باکردار بن جاؤں گا؟ جیسا مجھ میں اثر ڈالا جائے گا ویسا میں قبول کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے، سعید کے اوپر جیسا عامل آیا ویسا اس نے اثر قبول کیا۔ یہاں پر نصر، اس کے عامل نے اس کے اوپر رفع والا اثر ڈالا، اس نے رفع قبول کر لیا۔ یہاں پر اس عامل نے نصب والا عمل کیا، اس نے نصب قبول کر لیا۔ اس من نے جر والا عمل کیا، اس نے جر قبول کر لیا۔
ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ میں نے بار بار مثالوں سے آپ کو کیا بات بتائی، تعریف یہ ہے، کیا تعریف ہے بتائیے، اب بتائیے آپ مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اپنے الفاظ میں بتا دیجیے عامل اور معمول کسے کہتے ہیں؟ عربی میں دو کلموں کو جب آپس میں ملایا جائے تو ایک لفظ، ایک کلمہ دوسرے کلمے میں اثر ڈالتا ہے، جو اثر ڈالے وہ عامل اور جو اثر قبول کرے مٹا دوں، سمجھ گئے؟ بہت آسان سی بات ہے، مثالیں دے دی تھی اس سے خود ہی آپ اپنے الفاظ میں سمجھ جاتے، سمجھ رہے ہو نا؟ عربی زبان میں دو کلمات، کم سے کم دو کلمے کو جب ملایا جائے، ترکیب دی جائے تو ایک کلمہ دوسرے میں اثر ڈالتا ہے، اور دوسرا کیا کرے گا جب یہ اثر ڈال رہا ہے تو وہ قبول کرے گا، جو اثر ڈالے وہ عامل اور جو اثر قبول کرے وہ لکھ لیا؟ عامل معمول، یہ اہم بحث ہے اس کی علم نحو کی، اس لیے میں نے آپ کو پھر دوبارہ سے بار بار میں آ کے توضیح دے دی کہ یہ بعد میں پریشانی پھر نہ ہو، ایک دم ذہن میں آ جائے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے عامل اور معمول، اب کتاب کھولیے، عامل معمول کھول کے دینا انہیں، عامل اور معمول پہلے ہی درس کا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے انہوں نے خود نے کہہ دیا، ہنگام ترکیب کلمات با یک دیگر، ہنگام یعنی وقت، کس وقت؟ ترکیب کلمات با یک دیگر، کلمات کو با یک دیگر ایک دوسرے سے ترکیب کے وقت، ہنگام یعنی وقت، کلمات کو ایک دوسرے سے ترکیب کے وقت، بعضی از کلمات، بعض کلمے در کلمے دیگر دوسرے کلمے میں تاثیر می گزارن، اثر ڈالتے ہیں، کہ در ان حالت، ایسی حالت میں جب وہ اثر ڈال رہے ہیں، کلمہ تاثیر گزارندے را، تاثیر ڈالنے والے کلمے کو عامل، وہ کلمہ تاثیر پذیر را، اور وہ کلمہ تو تاثیر پذیر ہے، تاثیر قبول کر رہا ہے، اس کو معمول کہتے ہیں۔ جیسے جاء سعیدون، جب ان دو کلموں کو آپس میں، دیکھیے جاء الگ تھا، سعید الگ تھا، سعید تھا تو سعید تھا، سعیدون دن کچھ نہیں تھا، سعید تھا، لیکن جب جاء کے ساتھ سعید کو ملایا تو یہ سعیدون ہو گیا۔ اب یہ جاء کیونکہ اثر ڈالنا ہے سعید کے اندر تو جاء ہے عامل، اور سعید قبول کر رہا ہے تو یہ ہے معمول، یہ کہہ رہے ہیں یہ عامل اور معمول ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جب عامل اور معمول کی تعریف پتہ لگ گئی تو معرب اور مبنی کی بھی آپ کو خود بخود پتہ لگ گئی، کیا پتہ لگ گئی؟ دیکھیے عامل اور معمول کی تعریف پتہ لگ گئی تو معرب مبنی کی بھی پتہ لگ گئی۔ وہ سعید جو خالی سعید تھا، جو خالی سعید تھا، نہ دن تھا، نہ دن تھا، نہ دن تھا، لیکن یہی سعید جب جاء کے ساتھ آیا تو جاء سعیدن ہو گیا، رأیتو کے ساتھ آیا تو سعیدن ہو گیا، من کے ساتھ آیا تو سعیدن ہو گیا۔ تو کیا چیز دکھائی دی اس میں آپ کو فرق؟ اس میں آپ کو دال کی حرکت دکھائی دی، کہیں دن ہو گیا، کہیں دن ہو گیا، کہیں دن ہو گیا۔ معرب ایسا کلمہ ہے کہ جس کا آخر یعنی آخری حرف، معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ دیکھیے جاء سعیدون، معرب، دیکھیے معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ دیکھیے عامل ایسا آیا تو ایسا آ گیا، لیکن یہی عامل ایسا آیا، رأیتو، عامل بدلا تو اس کا آخر بھی بدل گیا، دیکھیے اب اس کا آخر بھی بدل گیا، ٹھیک ہے؟ سمعتو من عامل، من، اب دیکھیے عامل یہاں پہ جاء تھا، سعیدون تھا، ابھی جاء بدل کے رأیتو ہو گیا، سعیدن ہو گیا، ابھی رأیتو بدل کے من ہو گیا، کیا ہو گیا ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سعید معرب ہے، سعید معرب کلمہ ہے۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ ہے کہ جو عوامل کے بدلنے سے، عامل کی جمع کیا ہے؟ عوامل، جیسے ہم کیا کہتے ہیں، ہر چیز کی جمع ہوتی ہے نا، ایسے ہی عامل کی جمع کیا ہے؟ عوامل۔ تو معرب کیا کلمہ ہے؟ مثالیں میں نے پہلے دے دی، تعریف اب بتا رہا ہوں۔ معرب وہ کلمہ ہے، اب خالی سعید ہی معرب مت سمجھیے گا، ایسے جنے کتنے لفظ ہیں، مثال ہے تو معرب وہ کلمہ ہے کہ
کہ جس کا آخر، آخر سے مطلب آخری حرف، معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے. دیکھو یہاں پہ یہ بدلا عامل، یہاں یہ بدل گیا، یہاں یہ بدل گیا. جیسا عامل ویسی اس کی حرکت، تو وہ ہے معرب. معرب وہ کلمہ ہے، لکھ لو، وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے. دیکھیے کتاب آج تک میں پڑھا چکا ہوں، یہ بات بار بار پڑھا چکا ہوں. یہ میں اس لیے پھر سے آپ کو دوبارہ سے جب امتحان کے بعد کلاس شروع ہو رہی ہے پھر یوں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اہم بحث ہے. فردوس فاطمہ یہ کچھ زیادہ اہم بحث ہے، میں اس لیے آپ کو پھر سے پڑھا رہا ہوں یہ بات. معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے، بدلتا ہے. جیسے یہ مثالوں میں سعید ہے، بدل رہا. دیکھیے جا آیا تو سعیدن ہو گیا، رائے تو آیا سعیدن آ گیا. جوہر جا آیا سعیدن ہو گیا، رائے تو آیا سعیدن آ گیا، من آیا سعیدن ہو گیا. تو معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. معرب کی تعریف پتہ لگ گئی، عامل اور معمول کی بھی پتہ لگ گئی. پہلے عامل جب عربی زبان میں کچھ کلمات کو آپس میں ملایا جاتا ہے، جیسے جا الگ ورڈ تھا، سعید الگ ورڈ تھا، جب دونوں کو آپس میں ترکیب دی، ملایا، تو ایک نے دوسرے میں اثر ڈالا. جا نے سعید میں، رائدوں نے سعیدن میں اثر ڈالا، من نے سعیدین میں اثر ڈالا. جو اثر ڈال رہا ہے اس کو کہیں گے عامل، اور جو اثر کو قبول کر رہا ہے اسے کہیں گے معمول. یہ معمول دو طرح کا ہوتا ہے. معمول دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو معمول جو ہوگا معرب ہوگا. معرب ہوگا یعنی اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے مباحثہ کرتے رہنا ان کے ساتھ. روز میں سن لوں گا، پتہ کر لوں گا. جس دن مباحثہ نہیں کیا تو میں غصہ بھی ہو جاتا ہوں کیونکہ میں دل سے پڑھاتا ہوں، اس لیے میں دل پہ لیتا بھی ہوں. جی نہیں، کتنے لوگ ہو آپ؟ 4 اور 3 7 ہو. ایک گروپ میں 4 رہو جس میں فرقان رہے، ایک میں 3 رہو جو آپ پڑھے ہو کچھ صرف وغیرہ، ہاں ایک میں آپ رہو. یہ ٹھیک ہے. تو مٹا منٹ یہ لکھ لیا آپ نے، عامل معمول پڑھ لیا آپ نے، عامل اور معمول پڑھ لیا. اب یہ عامل جو ہوتا ہے، عامل تو پڑھ لیا آپ نے. معمول جو ہے نا وہ کیا کہا؟ جو اثر ڈالنے والا وہ عامل ہے، جو اثر قبول کر رہا ہے وہ. ابھی معمول یا تو معرب ہوگا، معرب ہوگا یعنی اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے گا، جیسے سعید والی مثالیں. لیکن کبھی کبھی یہ معمول مبنی ہوتا ہے. مبنی یعنی وہ کلمہ ہے. فردوس فاطمہ آپ دھیان سے لکھ رہی ہیں نہیں؟ فردوس فاطمہ ہلو، فردوس فاطمہ ہیں؟ فردوس فاطمہ، فہیم صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں تو فردوس فاطمہ دیکھیے، ابھی اگر آپ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کوتاہیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اب آپ کوئی کوتاہی نہ کریں، آپ صرف لکھیں اس ٹائم اور مباحثہ مطالعہ کریں روز. ٹھیک ہے. تو معمول جو ہوتا ہے، عامل جو اثر ڈالتا ہے، معمول جو اثر کو قبول. ابھی معمول جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. جیسے معرب، یا معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. جیسے سعید، میں نے مثال یوں دے دی ہے، سعید ان 3 مثالوں میں، وہ لکھ لیجیے گا، جگہ چھوڑ دیجیے گا، بعد میں لکھ لیجیے گا. سعید ان 3 مثالوں میں، جا سعیدن، رائتو سعیدن، سمیتو من سعیدین. دیکھیے آخر بدلتا ہے. لیکن مبنی ایک معمول جو ہوتا ہے کبھی کبھی مبنی ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے یعنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے، عوامل بدل رہے ہیں اس کے باوجود عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا، نہیں بدلتا. معرب جس کا آخر عوامل بدلیں گے اس کا اعراب بھی بدلے گا اور اس کا آخر بدلتا رہے گا.
سعیدن سعیدن سعیدن، لیکن مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا. مثال ابھی دے رہا ہوں آپ کو، لکھ لیا یہ بات؟ اسی کے نیچے لکھنا ہو مثال. کافی پہ لکھ رہا ہوں؟ ہاں صحیح کر رہے ہو. مثال ہوں تو مبنی کلمہ کی تعریف لکھ لی، اس کے آگے مثال لکھ لیجیے. جیسے لکھیے، اوپر والی میں جگہ چھوڑ دینا. جیسے سعید، ان 3 مثالوں میں 3 مثالیں لکھ دیجیے گا. جاء سعیدن، رأیت سعیدن، مررت یا بسعید یا سمیت من سعید، وہ 3 مثالیں لکھ دیجیے گا. مبنی میں جیسے ہاذا، ان مثالوں میں دیکھیے، جاء ہاذا، رأیت ہاذا، سمعت من ہاذا. ہاذا بدلا جوہر، ہاذا بدلا ہاذا سیم ٹو سیم ہے. عوامل بدلے نہیں بدلے؟ جاء تھا تب بھی ہاذا رہا، رأیت آ گیا تب بھی ہاذا رہا، من آ گیا تب بھی ہاذا رہا. سمجھ گئے معرب اور مبنی؟ اور یہی اگر ہاذا کی جگہ یہاں پہ سعید آ جاتا تو سعیدن ہو جاتا. یہاں اگر ہاذا کی جگہ سعید آ جاتا تو سعیدن ہو جاتا. یہاں اگر ہاذا کی جگہ سعید آ جاتا تو سعیدن ہو جاتا. وہ بدلتا رہتا. اس کا مطلب یہ ہوا معمول جو ہوتا ہے، جو اثر قبول کرتا ہے، وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، معرب اور معرب جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے کے باوجود بھی نہیں بدلتا. ٹھیک ہے فردوس فاطمہ؟ جی سمجھ آیا؟ جی مٹا دو. جی جی. آئیے، تو اس سے ہمیں 2 چیزیں پتہ لگ گئی. ایک تیسری چیز بھی پتہ لگ گئی ہوگی اب آپ کو. معرب مبنی سے ایک چیز اور پتہ لگ گئی ہوگی. وہ کیا؟ اعراب بنا. اعراب دیکھیے مبنی، پہلے تو اتفاق سے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے اعراب بتانا چاہیے تھا. معرب کلمے کے آخری حرف پہ جو حرکت آتی رہتی ہے. جاء کے بعد سعیدن ہو گیا تو وہ پیش جو ہے. رأیت کے بعد سعیدن جو وہ جو نصب ہے. من کے بعد جو سعیدین ہے وہ جو کسرہ ہے. یہ اعراب ہے، اسے اعراب کہتے ہیں. تو اعراب معرب کلمے کی آخری حرکت کو کہا جاتا ہے. معرب کلمے کی، معرب کے کیا معنی ہے؟ یہ اس میں مفعول معرب جسے اعراب دیا گیا ہو. معرب جسے اعراب دیا گیا ہو، اور معرب ہوتا ہے یہ جس نے اعراب دیا ہے. تو یہاں پر جاء، یہ دیکھیے جاء سعیدن میں جاء نے اعراب دیا ہے، اس نے اعراب لیا ہے. تو یہ معرب ہے، اعراب دینے والا، یا جسے عامل بھی کہہ لیا عمل کرنے والا. اور یہ سعیدن معمول عمل لینے والا، یا کہ یہ معرب ہے اعراب لینے والا. تو اعراب معرب کلمے کی آخری حرکت کو کہتے ہیں. آخری حرکت کو کہتے ہیں. جیسے سعیدون ان تینوں مثالوں میں کیا کیا ہے؟ ضمہ، سعیدن فتح، سعیدن من کے بعد سعیدن کسرہ. یہ کیا ہے؟ یہ اعراب ہے. یہ اعراب ہے. اب بنا کیا ہوئی؟ بنا مبنی کلمے کی آخری حالت جس میں وہ ثابت رہتا ہے. ہاذا، زال علی زبر زا الف ساکن ہے. بعض جگہ یہ ہوتا، بعض جگہ ساکن ہوتا ہے، بعض جگہ فتح ہوتا ہے. جیسے کسرہ ہوتا ہے ام سے ہی رہے گا، کیسا بھی عامل آ جائے. تو سین کے نیچے زیر ہے نہیں، تو آپ اسے اعراب مت سمجھیے گا. مبنی کلمے کا جو حرکت ہوتی ہے اسے بنا کہتے ہیں.
اور مورب کلمے کا جو ہوتا ہے اس مورب کلمے کے آخر کی حرکت کو اعراب کہتے ہیں. بنا یعنی مبنی کلمے کی آخری کیفیت کو کہتے ہیں. آخر کی مبنی کلمے کی آخر کی کیفیت کو کہتے ہیں. اب یہ کیفیت جو ہے نا آخر کی، اس کی کچھ قسمیں ہیں. اعراب جو ہے وہ اس کی بھی کچھ قسمیں ہیں. اعراب کی بھی کچھ قسمیں ہو جائیں گی، بنا کی بھی کچھ قسمیں ہو جائیں گی. لکھ لیا یہ سب نے؟ مٹا دوں فردوس فاطمہ، فہیم صاحب، عدیل عدیل تھوڑا سا. جی جناب. جی جناب ہو گیا. لکھ لیا؟ بتا دوں عدیل 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 جی جناب. بتا دوں؟ جی. اب ہم اعراب یعنی مورب کلمے کی آخری حرکت کو، اور وہ حرکت کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ اعراب کی قسمیں. اعراب کی قسمیں کتنی پڑھی ابھی تک آپ نے؟ ابھی تو مثال میں 3 ہی تو پڑھی ہیں. مثال میں 3 دیکھی آپ نے، رفع، نصب، جر. 3 پڑھی ہیں ابھی آپ نے دیکھی جو مثالوں میں. ایک اور ہے جزم. یہ جزم فقط فعل میں آتا ہے. رفع جو ہے، رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ رفع کی اصلی علامت ہے ضمہ. رفع کی اصلی علامت رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ اب یہ ضمہ، یہ والا ضمہ بھی ہو سکتا ہے، تنوین بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. رفع کی اصلی علامت کیا ہے؟ ضمہ. نصب کی اصلی علامت کیا ہے؟ نصب کی اصلی علامت فتحہ ہے. 2 زبر یا جر کی اصلی علامت کیا ہے؟ کسرہ. جزم کی اصلی علامت کیا ہے؟ سکون. جزم کی اصلی علامت، میں بار بار اصلی کیوں کہہ رہا ہوں فردوس فاطمہ؟ میں بار بار اصلی کیوں کہہ رہا ہوں؟ اصلی علامت ضمہ ہے، لیکن فعل مضارع میں جب جائیں گے تو 5 صیغوں میں اصلی علامت آئے گی ضمہ، لیکن 7 صیغوں میں ضمے کے بدلے کی ایک چیز آئے گی، اسے کہتے ہیں نون اعرابی. اصلی علامت رفع کی ضمہ ہی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی رفع کی علامت ہیں، جیسے نون ہے مضارع میں. اصلی علامت نصب کی فتح ہے، لیکن فعل مضارع میں جب جائیں گے تو نصب کی اصلی علامت فتح کے ساتھ ساتھ نون اعرابی کا حذف ہونا بھی ہے. جر کی اصلی علامت کسرہ ہے، کسرہ ہی ہے. جزم کی اصلی علامت سکون ہے، لیکن آپ فعل مضارع میں جائیں گے مجزوم میں تو نون اعرابی کا حذف ہونا بھی اس کی علامت ہے جزم کی. یعنی اصلی علامت یہ ہے، باقی ان کے بدلے کی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا پڑھا؟ اعراب کی قسمیں. رفع جیسے وہی سعیدون جاء سعیدون. نصب کی رأیت سعیدن. جر کی سمعت من سعید، لیکن یہ جزم فعل میں آتا ہے فقط. لم یضرب، بے ساکن ہو گیا، لم یضرب. لم یضربا، نون گر گیا ہوں. اصلی علامت سکونی ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ رفع اور نصب، رفع اور نصب اسم میں بھی پایا جاتا ہے، فعل میں بھی. اسم کی مثال جیسے یہاں لکھ لیجیے گا، میں چھوٹا سا لکھ رہا ہوں، آپ لکھ لیجیے گا. اسم کی مثال جیسے جاء سعیدون، سعید اسم ہے، سعیدون. فعل کی مثال جیسے ینصرو، فعل مضارع مرفوع، ینصرو، رو رو رو، ینصرو. فعل کی مثال دے دیتا ہوں، اسم کی تو میں ابھی دے چکا ہوں، سعیدن سعید. ٹھیک ہے. ینصرو، دیکھیے ضمہ ہے نہیں. نصب فتح کی مثال اسم کی دے چکا ہوں، رائے تو صحیح دن. فعل کی مثال دیکھ لو، لائن ین سو را. دیکھیے
आती है, यंसुरा, यानी रफा की असली अलामत जम्मा है जो फेल में भी पाई जाती है, इसम में भी। नस्ब की असली अलामत फतह है जो फेल में भी पाई जाती है, इसम की मिसाल सईदन मैंने दे दी आपको। जर फकत इसम में आता है, फेल में नहीं आता, जैसे मिन सईदिन, मिन सईदिन, मिन ये फकत इसम में आता है और ये फकत फेल में आता है, ये फकत फेल में आता है, यज़रिब। जर फकत इसम में, जर फकत फेल में, रफा नस्ब इसम में भी फेल में भी। समझ गई अनवरी बेगम, कुलसुम फातिमा, अदील, फहीम साहब, अभी समझ में आ रहा है या पहले ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा था? अभी फहीम साहब है क्या? जी जी अभी बेहतर समझ में आ रहा जी है? जनाब। बोर्ड की वजह से, कैमरे की वजह से, या पहले? मैंने बोर्ड की वजह से सही समझ में आ रहा। फिरदौस फातिमा, जी जी आगा। बहुत अच्छा। तो एराब की किस्म समझ में आ गई? तो क्या चीजें पढ़ी हमने? आमिल, आमिल जो असर डाले, मामूल जो असर कबूल करे। अब ये मामूल दो तरह का होता है, मोरब, मोरब जिसका आखिर वो कलमा जिसका आखिरी हरकत आमिल के बदलने से बदलती है। मबनी वो कलमा जिसके आखिर की हरकत आमिल के बदलने के बावजूद भी आमिल मामूल, यानी मोरब मबनी पढ़ लिया। मोरब पढ़ा यानी जिसपे एराब हो। एराब किसे कहते हैं? वही मोरब कलमे की आखिरी हरकत। अब वो एराब कौन सा होता है? कभी रफा, कभी नस्ब, कभी जर, कभी जज़्म। मबनी पढ़ लिया जिसका आखिर अवामिल के बदलने से भी नहीं बदलता। जा हाजा, राय तो हाजा, समय तो मिन हाजा, हाजा हाजा ही रहा। इस बिना की भी कुछ किस्में हैं, ये मिटा दूं, मिटा दूं? अदील, जी जनाब। ये एराब की किस्में। अरे बिना की भी कुछ किस्में हैं, बिना की किस्में, बिना की किस्में, क्योंकि हाजा में अलिफ पे साकिन है आखिर में, तो ये नहीं है कि मबनी कलमे में हर जगह साकिन ही आएगा, फतहा भी आता है, फतहा, फतहा। जैसे कौन बताएगा? फतहा की कौन मिसाल देगा? है नहीं याद किसी राइट को? तो हाजा। अरे हाजा में फतहा राइट है, तो हाजा। फतहा हाजा में फतहा कहाँ है? अलिफ साकिन है। लन यंसुर। क्या? लन साकिन है, नून है? हाँ, किताब में देख के बोल रहे हो। हुआ, हुआ देखिए पता है नहीं आखिर पे। या मसला रुब्बा है, हुरूफ जर में रुब्बा बेजबर बा है। हुआ, लाअल्ला, फतह है नहीं है? अब मैंने गलत, पहले फतह की ले ली, पहले जम्मे की ले लेता। जम्मा, जम्मे की मिसाल जैसे मुंजो, नहनो, देखिए जम्मा है आखिर में, यहां फतह है, ठीक है। कसरा, कसरे की मिसाल अमसे ले, अमसे, अमसे। और लामे अमरे मकसूर याद है आपको? अमरे गायब बनाने का तरीका कि फेले मुजारे के शुरू में लामे अमरे मकसूर बढ़ा देंगे, तो लाम है ना वो हर्फ है, मबनी है, उसमें कसरा है। देखिए ले यंसुर ले, ठीक है। और सुकून, सुकून है, मीन है, हुम है, और ऐसे जने कितने देखिए। तो मबनी देखिए, आप मिसाल लाइए, जा आ जी, मसलन आपके जा आ हुआ, वो आया, राय तो हुआ, समय तो मिन हुआ, हुआ ही रहा। तो क्या हुआ? इसकी हरकत नहीं बदली, आखिर का कुछ नहीं बदला, तो इसे क्या कहेंगे? बिना। यहां बिना क्या है? अलामत बिना क्या कहलाएगी? यहां फतहा।
اس میں ہوا میں علامت بنا کیا ہے؟ دیکھیے جب ہم نے سعید پڑھا، سعیدن پڑھا تو ہم نے کہا مورب ہے، علامت اعراب کیا ہے اس میں؟ ضمہ. سعیدن میں علامت اعراب کیا ہے؟ فتح. من سعیدن میں علامت اعراب کیا ہے؟ اعراب کی علامت کیا ہے؟ کسرہ. لیکن یہاں پہ آ کے اعراب کی علامت نہیں کہیں گے، بنا کی علامت کیا ہے؟ منزو میں علامت بنا کیا ہے؟ ہوا میں علامت بنا کیا ہے؟ ہمزے میں علامت بنا کیا ہے؟ من میں علامت بنا کیا ہے؟ سمجھی فردوس فاطمہ؟ اعراب میں نام الگ ہے، علامت اعراب، کیونکہ معرب ہے تو اعراب کی علامت، یہ مبنی ہے تو بنا کی علامت، اعراب کی علامت بنا کی علامت. ٹھیک ہے جی. آئیے اعراب کی علامت بنا کی علامت. تو 3-4 چیزیں ہم نے یاد پڑھ لی کیونکہ ایک دوسرے سے ہی مربوط تھی ساری کی ساری اتفاق سے. دیکھیں یہیں پہ وہ شروع ہوا. ابھی عامل اور معمول پڑھا ہم نہیں ہے. اب آئیے دیکھیے عامل معمول کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ خود انہوں نے بھی دے دیا. دیکھیے مورب اور مبنی. مورب کلمیز کے، مورب ایسا کلمہ ہے کہ آخر آن جس کا آخر بسبب عوامل، عوامل کی وجہ سے تغیر می پذیرت بدلتا ہے. جیسے سعید در جملہ حی ذیل، جیسے سعید لفظ سعید ان جملوں میں جا سعیدون، دیکھیے جا تھا تو سعیدون ہو گیا، رأیتو تھا تو سعیدن ہو گیا، سمیت تو من تھا تو جا رأیتو اور من جو ہے کیا ہے؟ عامل. اور سعید کیا ہے؟ معمول. در ان سے مثال، ان 3 مثالوں میں کلمہ سعید معرب می باشد، معرب ہے، وآخر آن اور اس کا آخر یعنی دال سبب اختلاف عوامل، بے سبب اختلاف عوامل، عوامل کے بدلنے سے، یعنی جا رأیت اور من الگ الگ آتے رہے، اس کی وجہ سے تغییر کر دیا، بدل گیا ہے. جب آپ نے مورب پڑھ لیا، مبنی بھی جان لیجئے. مبنی کلمیز کے آخر آن جس کا آخر بے سبب عوامل، عوامل کی وجہ سے تغییر نہ کند، نہ بدلے، وہ ہمیشہ بے ایک حالت ثابت بے مانت، ہمیشہ ایک ہی حالت پہ باقی رہے. جو حالت ہے وہ سب جگہ وہی حالت رہے. اگر آخر میں ساکن ہے تو ہر جگہ ساکن ہے، آخر میں فتح ہے تو ہر جگہ فتح ہے، آخر میں ضمہ ہے تو ہر جگہ، جیسے حاضہ میں الف ساکن ہے حاضہ، تو یہ عامل کوئی سا بھی آ جائے حاضہ ہی رہے گا. جا حاضہ رأیت حاضہ سمیت من ہوا، جا ہوا رأیت ہوا سمیت من ہوا، ہوا ہی رہا، آخر میں فتح تھا تو اس کی حالت فتح ہی رہے گا. در ان سے مثال کلمہ حاضہ مبنی بھی باشد. ان 3 مثالوں میں جا حاضہ رأیت حاضہ سمیت من حاضہ میں حاضہ مبنی ہے، اور آخر آن اس کا آخر باوجود تغییر عوامل، عوامل کے بدلنے کے باوجود تغییر نہ کر دے، نہیں بدلا، وہ بھی ایک حالت ثابت مان دیا، ایک حالت پہ باقی رہ گیا ہے. جب آپ نے مورب مبنی کی تعریف پڑھ لی تو اعراب بنا بھی پڑھ لیجئے. اعراب اثر ہے، اثری ایک اثر ہے، اثر ہے. دیکھیے لفظ اثر استعمال کیا انہوں نے. اثر جو ہوتا ہے اگر کہیں اثر ہے تو اثر ڈالنے والا ہوگا، اور یہ اثر ایک سا نہیں رہتا ہے، بدلتا ہے. اسی لیے جب اعراب کی تعریف کرتے ہیں تو اثر کہتے ہیں، بنا کی جب تعریف کرتے ہیں تو حالت کہتے ہیں. اعراب اثری ایک ایسا اثر ہے کہ توسط عامل کے ذریعے سے کلمے کے آخر میں وجود میں آتا ہے. جیسے سعیدون سعیدن سعیدن کلمے کے آخر میں آ گیا. اور بنا ثابت ماندن حالت، دیکھیں حالت کہا، حالت آخر کلمہ مبنی، مبنی کلمے کی آخری حالت کا ثابت رہنا. اس درس میں اعراب اور کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. ہم اعراب پڑھ لیا، بنا پڑھ لی. اعراب کی قسمیں دیکھیے، اعراب کی 4 قسمیں ہیں اور اس کی اصلی علامتیں ہیں کچھ. رفع ہے ایک، نصب ہے، جر ہے اور جزم ہے. رفع کی اصلی علامت ضمہ ہے. سعیدن فعل اسم کی مثال، ینصرو فعل کی مثال. جا سعیدن میں سعید اسم کی مثال، ینصرو زیدن میں ینصرو فعل کی مثال، ضمہ ہے. اعراب مرفوع ہے. نصب اس کی اصلی علامت فتح ہے. اسم کی مثال سعیدن، فعل کی مثال لن ینصرا. ٹھیک ہے ہو رہا ہے بھائی. آئیے جر کی اصلی علامت کیا ہے؟ کسرہ. سعیدین ہے جیسے سمیت من سعیدین، دیکھیے ایک ہی مثال دی، فعل کی نہیں دی. اس کا مطلب جر فقط اسم میں آتا ہے، فعل میں نہیں آتا جی. اور وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ رفع قبول کرتا ہے اسے مرفوع کہتے ہیں، وہ کلمہ جو نصب قبول کرتا ہے اسے منصوب کہتے ہیں، وہ کلمہ جو جر قبول کرتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں. اس کے بعد چوتھی علامت ہے اعراب کی جزم.
کہ جس کی اصلی علامت سکون ہے، جیسے لم یضرب میں باساکن فعل کی مثال دے دی، اس اسم کی نہیں دی، اس کا مطلب جزم فقط کلمے ہی کے جزم رمی پذیرت، وہ کلمہ جو جزم کو قبول کرتا ہے اسے مجزوم کہتے ہیں۔ نقطے اس کے اندر دو یہ بیان کر دیے، اعراب کی جو یہ 4 قسمیں ہیں، یعنی رفع، نصب، جر اور جزم، جو بات میں نے بتائی اس میں جر جو ہے وہ اسم سے مخصوص ہے، جزم فعل سے مخصوص ہے۔ بچہ کون سا؟ رفع اور نصب، وہ اسم اور فعل دونوں میں۔ دوسرا نقطہ کیا تھا؟ وہ کلمہ جو رفع دے رہا ہے، عامل ہے نا وہ جو عامل رفع، تو اسے کہیں گے رافع، رفع دینے والا، اور جو معمول جو رفع کو قبول کر رہا ہے اسے کہیں گے مرفوع، اور جو عامل نصب دے رہا ہے اسے کہیں گے ناصب، اور جو نصب کو قبول کر رہا ہے سعیدن، رائے تو سعیدن میں سعید، اسے کہیں گے منصوب۔ ایسے ہی جار مجرور، جازم مجزوم، یہ اعراب کی قسمیں۔ اب بنا کی قسمیں یہ رہیں نیچے آخر میں، کہاں گئی؟ بنا کی قسمیں شاید اگلے درس میں بیان کی ہیں کیا؟ دوسرے درس میں جناب جی، دوسرے درس میں آ جائیے، بنا کی قسمیں آپ کو پڑھائی دیتا ہوں۔ بنا کی قسمیں دیکھیے، ہاں میں نے غلط کہا تھا، ضمہ غلط کہا تھا، ہاں ضمی میں نے کیا کہا تھا؟ علامت بنا کیا لکھوائی میں نے؟ ضمہ، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ضمہ اسے کہیں گے مبنی بر ضم، جیسے نحنو منذو، مبنی بر فتح جیسے ہوا لعل، دیکھیے آخر میں ہوا ہے فتح ہے، مبنی بر کاسر ہم سے اور لے، مبنی بر سکون جیسے ہوم اور مین، دیکھیے آخر میں ساکن ہے۔ یہ ہم نے آج پڑھا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں حرفا و اسمہائے مبنی، وہ مبنی اسم اور حرف کہ جو آ یا ای پہ ختم ہوتے ہیں وہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں، جیسے ہاذا آ پہ ختم ہو رہا ہے تو یہ الف ساکن ہے، وہ مبنی بر سکون کہا جائے گا۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں جیسے اما، اسے آپ یہ مت کہیے گا میم پہ فتح ہے مبنی بر فتح، نہیں، الف ساکن مبنی بر سکون۔ الا، لام کے بعد الف ہے کھڑا، تو آپ کبھی کہیں کہ یہ تو الف ہے، نہیں سکون ہے مبنی بر سکون۔ الذی مبنی بر سکون۔ بس یہ باتیں ہم نے آج پڑھی۔ مبنی فعل کے بارے میں بتانا ہے کہ فعل ماضی اور فعل ماضی تو پورا مبنی ہوتا ہے، فعل مضارع کے 2 صیغے مبنی ہوتے ہیں اور امر کے 2 صیغے، باقی تو اعراب بدلتا رہتا ہے۔ امر حاضر، یہ پھر اس کے بعد اس کی ایک ایک کر کے مثالیں دے دی ہیں، باقی ہم انشاءاللہ یہ تو بات ہم نے یہ پڑھ لی تو آپ نے سب پڑھ لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مبنی کون کون سی چیزیں ہیں، کہا کہ حرف تو سارے کے سارے مبنی ہیں، لیکن کچھ فعل میں تو فقط فعل ماضی مبنی ہے اور فعل امر حاضر مبنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باقی فعل مضارع اور امر کے 8 صیغے معرب ہیں، امر غائب جسے کہتے ہیں، کیونکہ لام آیا تو آخر پہ جزم آ گیا۔ فعل کی بات ہو گئی، حرف سارے کے سارے مبنی ہیں، بچا اسم اکثر معرب ہیں لیکن کچھ مبنی ہیں، ان کے نام یہاں گنا دیے 7-8 ہیں۔ ضمیریں جتنی بھی ہیں وہ مبنی ہیں، اسم اشارہ جتنے بھی ہیں وہ مبنی ہیں، اسم موصول جتنے بھی ہیں الذی اللتی وغیرہ یہ سب مبنی ہیں، اسمہائے شرط جو ہے ما ہے متا یہ سب مبنی ہیں جو شرط کے لیے آتے ہیں، وہ حروف جو وہ اسم جو استفہام کے لیے آتے ہیں، من جاء کون آیا، یا متا تذهب، پھر دوست فاطمہ متا تذهب آپ کب جا رہی ہیں، تو یہ متا اسم شرط مبنی ہے۔ اسم استفہام اسم اسماء افعال ہیں، وہ اسم جو فعل کے معنی دیتے ہیں، اور بعض اشارے اور ظروف ظرف، یہ سب مبنی ہے۔ یہ 7-8 چیزیں ہیں اسم میں جو مبنی ہے، باقی سارے اسم معرب ہیں۔ فعل اکثر مبنی کچھ معرب، اسم اکثر معرب کچھ مبنی، اور حرف سارے کے سارے مبنی۔ حروف مبنی مثالیں دے دی، مبنی فتح کی، مبنی بر کسر کی، مبنی بر ضم کی، مبنی بر سکون کی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہماری تمام ہو گئی انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے سمجھ لو 3-4 درس پڑھ لیے، آگے جا کے بس مضارع مرفوع، مضارع اعراب ظاہری اور تقدیری دوبارہ کل دہرا لیں گے، تیسرے درس کو یاد رکھنا، اور اس کے بعد وہی مضارع مرفوع، مضارع منصوب، مضارع مجزوم ہے بس۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔